السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر سوشل میڈیا پر بہت شور مچایا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ بغیر تحقیق کے ہر پوسٹ کو سچ مان لیتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک پوسٹ موجود ہے، آپ اپنی اسکرین پر بھی وہ پوسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا سعد کانہلوی 100% بدعتی، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں، جو ان کی جماعت کی حمایت کرے وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ صرف ایک پوسٹ سے ثابت ہو جاتا ہے یا پھر اس کے لیے مضبوط شرعی دلائل، معتبر فتاویٰ اور انصاف ضروری ہے؟ آئیے اس پر سنجیدگی سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی بہت بڑا الزام لگانا ہو تو اس کے لیے مضبوط دلیل ضروری ہے۔ صرف جذبات، سوشل میڈیا کی پوسٹیں یا کسی مقرر کا بیان کافی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی اسلام تحقیق کا دین ہے، جذبات کا نہیں۔ اب آئیے اس پوسٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ مولانا انعام الحسن، مولانا یوسف، مولانا الیاس اور دیگر اکابر اس جماعت کے حامی ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام بزرگوں کو بھی بغیر تحقیق کے گمراہ کہہ دیا جائے یا پہلے ان کی دلیل سنی جائے؟ یہی تو انصاف کا تقاضا ہے۔ ایک اور اہم سوال کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مولانا سعد گمراہ ہے تو پھر اسے واضح طور پر یہ بھی بتانا چاہیے کہ کون سا عقیدہ، کون سا اصول یا کون سا قول ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کی اصل عبارت بھی پیش کی جائے۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک آدھ جملہ پیش کر دینا انصاف نہیں ہے۔ ناظرین، ہم یا کسی شخصیت کی اندھی حمایت نہیں کر رہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے کہ اسلام میں فیصلہ دلیل سے ہوتا ہے، نفرت سے نہیں۔ اگر کسی کی غلطی ثابت ہو جائے تو ہم بھی اسے غلط کہیں گے، لیکن اگر معاملہ اختلافی ہو یا عبارت کے مختلف تشریح ممکن ہو تو پھر احتیاط لازم ہے۔ آج کل ایک افسوسناک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بدعتی، گمراہ بلکہ کافر تک کہنے میں دیر نہیں لگاتے، حالانکہ ہمارا اکابر علماء ہمیشہ اس معاملے میں بہت محتاط رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرنا معمولی بات نہیں۔ اس پوسٹ میں ایک حدیث بھی لکھی گئی ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو بدعتی کی عزت کرے اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں مدد دی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ پہلی یہ تو ثابت کیا جائے کہ جس شخص پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ واقعی شرعی اصولوں کے مطابق بدعتی ہے یا نہیں۔ صرف اپنا دعویٰ کر دینا کافی نہیں۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے پر فتوے لگانے سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہی کا حساب ہونا ہے۔ اگر کسی کو مولانا سعد کی کسی عبارت پر اعتراض ہے تو علمی انداز میں پیش کرے، اصل کتاب دکھائے، اصل آڈیو سنائے، علماء کے مکمل فتاویٰ پیش کرے، پھر دوسرا موقف بھی سننے دے، یہی انصاف ہے۔ ناظرین، ہمارا مقصد کسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں، بلکہ امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ سوشل میڈیا کے ہر پوسٹ کو آخری سچ نہ سمجھے، تحقیق کرے، دونوں طرف کی باتیں سنیں، پھر فیصلہ کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تعصب، نفرت اور بغیر تحقیق کے فیصلے کرنے سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کی ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کی تحقیق کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ تو دوستو، رجی ساتھیوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔